السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو انا كتبنا علیہم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منهم ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبیتا واذا لآتیناهم من لدنا اجرا عظیما وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ معزز سامعین کرام، 17 رمضان مکمل ہو گئے اور ہم لوگ 18ویں رمضان میں داخل ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ 18واں روزہ ہے، 18ویں تراویح بھی ختم ہو چکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت اپنی رفتار کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور ہم نے اس سے پہلے ایک بار یہ بتلایا بھی تھا کہ وقت جو ہے ایک تلوار ہے۔ اگر آپ وقت کو نہیں کاٹیں گے تو وقت آپ کو کاٹ دے گا۔ وقت کاٹ دے گا کیا مطلب؟ وقت گزر جائے گا، جھولی میں کچھ بھی نہیں ملے گا، اور قیامت کے میدان میں پہنچنے کے بعد اس وقت کا حساب دینا پڑے گا آپ کو۔ یہ مت سمجھیے کہ ہمارا جو وقت نکل رہا ہے وہ ہمارا ہے، وہ وقت ہمارا ضرور ہے، لیکن اس اعتبار سے ہمارا ہے کہ اس وقت کو ہم اپنے لیے اچھا بناتے ہیں یا برا بناتے ہیں۔ اگر اچھا بناتے ہیں، یقینی طور پر قیامت کے میدان میں وہ وقت ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا، اور اگر اس وقت کو ہم اپنے لیے اچھا نہیں بناتے ہیں تو یقیناً وہی وقت کل قیامت کے دن تلوار بن کر کے ہماری زندگی کو، ہمارے ہر چیز کو بالکل ختم کر دے گا، اور قیامت کے میدان میں بالکل شرمسار کر دے گا ہم لوگوں کو۔ محترم سامعین کرام، یہ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ 18 رمضان کیسے گزرا ہے۔ اگر آپ فلیش بیک میں جائیں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا، لگے گا کہ بس کل رمضان آیا تھا اور بس زن سے نکل گیا ہے۔ تو یہ جو آنے والے 12 روز ہیں وہ بھی بہت رکنے والے نہیں ہیں، بلکہ انتہائی سرعت اور تیزی کے ساتھ گزرنے والے ہیں۔ لہذا جتنی تیزی کے ساتھ وہ گزرنے والا ہے، ہم لوگوں کو بھی اتنی ہی پابندی کے ساتھ، اتنی ہی مستعدی کے ساتھ ان دنوں کو اپنے لیے اسپیئر کرنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نیکی کرنا ہے، راتوں کو جگ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور ابھی آنے والے عشرے میں جو 5 تاقرات ملنے والے ہیں، 21، 23، 25، 27، 29، ان 5 تاقراتوں کو بیدار کر کے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لینے کی کوشش کرنی ہے۔ محترم سامعین کرام، ابھی ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم سورۃ النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 66، 67، 68، 69 یہ چند آیت ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان چند آیتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک الگ پیرائے میں، ایک الگ انداز میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی اہمیت کو بتلایا ہے کہ کتنا اہم ہے۔ اور ان 4 آیتوں میں 2 طریقہ اختیار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان 4 آیات کو نازل کر کے امت کے لوگوں کو بتلایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی فرما برداری کی کتنی اہمیت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، اگر ہم ان لوگوں کے اوپر، کن لوگوں کے اوپر؟ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، ان کو بتلایا جا رہا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والے ہیں حقیقی معنوں میں، جو لوگ حقیقی معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا کوئی بھی حکم بھاری نہیں ہوگا، چاہے وہ صحابہ کرام ہوں، چاہے صحابہ کرام کے زمانے کے فوراً بعد کے لوگ ہوں، چاہے آج کے زمانے کے لوگ ہوں، یا پھر قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے جو بھی انسان ہیں، ان میں جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم بھاری نہیں ہے۔ اس کو اگر سمجھنے کے لیے سمجھنا ہو تو آپ ابھی کے زمانے میں ہی دیکھ لیجئے، حجاب کا حکم آیا بھارت سرکار کی طرف سے، یا پھر کرناٹکا گورنمنٹ کی طرف سے حجاب کا حکم آیا، اور حجاب کو بین کیا گیا اسکولوں میں، کالجوں میں،
اب مسلمان خود اپنے آپ کو انالائسس کر سکتے ہیں کہ کون کتنا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا ہے. کرناٹکا میں حجاب کے اوپر بین لگایا گیا کہ اسکولوں میں نہیں جا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے بندے ہیں جنہوں نے اس حکم کو پیٹھ کے پیچھے رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو اور نبی کے حکم کو سامنے رکھا اور وہاں سے کنارہ کشی اختیار کر لی، کیونکہ لوگوں نے حکم دیا ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے وہ، اور اس کو ماننا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. لیکن بہت سارے لوگ ہیں جن کو یہ حکم بہت بھاری لگا. ہاں کیسے ہوگا، بچی کی تعلیم ہے، یہ ہے، وہ ہے، دس ہے، دیٹ ہے، بہت ساری باتیں لوگوں نے کہا کہنے والوں نے. بتلانے کا یہ مقصد ہے کہ ابھی جو آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اور اس کے بعد جو یہ 4 آیات ہے اس میں سے جو پہلے 3 آیات ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بتلایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی کیا اہمیت ہے، اور آج کے ڈیٹ میں بھی مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں کتنے گئے گزرے ہیں. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، غور و فکر کیجیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اگر ہم ان کے اوپر فرض کر دیتے، یہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے ہیں، اگر ان کے اوپر ہم فرض کر دیتے ہیں أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم لوگ اپنے آپ کو مارو. اب یہ مت سمجھیے گا کہ اس امت کو حکم دیا جا رہا ہے، اس امت سے پہلے بھی ایک امت کو حکم دیا گیا اور انہوں نے پورا بھی کیا. ہم لوگ تو پورا نہیں کر پائیں گے. حالانکہ اس امت کو قرآن کریم میں کئی جگہ پر ان کے بہت ساری نافرمانیوں کی وجہ سے سب سے سرکش قوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے. بچڑے کی پوجا کیا تھا بنی اسرائیل نے. اللہ نے کیا حکم دیا، اگر توبہ کرنا ہے تو اپنے آپ کو قتل کرنا پڑے گا. اور مفسرین نے بتلایا کہ بے شمار لوگوں نے اپنے آپ کو توبہ کے لیے قتل کر دیا. ہماری امت کے لوگ نہیں کر پائیں گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے آج کل کے ڈیٹ کے لوگ تو نہیں کر پائیں گے. ایک چھوٹا سا حجاب کا مسئلہ آیا تو تعلیم کو سامنے لا کے کھڑا کر دیے. چھوٹا سا، کوئی بہت بڑا جو ہے یہ مسئلہ نہیں تھا، بہت بڑا ایشو بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود تعلیم کو لا کے سامنے کھڑے کر دیے اور اپنی بچیوں کو بے پردہ غیروں کے سامنے بھیج دیا. بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ بھیجا. کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے. سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، حق ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے. سچ سب کے لیے ہے، حق سب کے لیے ہے. ایسا نہیں کہ سچ صرف حضرت کے لیے ہے، ایسا نہیں کہ سچ صرف ان کے لیے، نہیں. سچ اور حق سب کے لیے، اور حق ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، لیکن اس کو ریئلائز کر کے اپنی زندگی کو سدھارنا اور سنوارنا یہ اچھے انسان کی سب سے بڑی پہچان ہے، اچھے مسلمان کی سب سے بڑی پہچان ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ان نافرمان لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو دل و جان سے تعمیل نہیں کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو کہا کہ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اگر ہم ان کے اوپر یہ فرض کر دیں کہ وہ اپنے آپ کو قتل کریں، أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ، اور ان کے اوپر یہ فرض کر دیں کہ تم لوگ اپنے گھروں سے نکل جاؤ. گھروں سے نکلنے کا حکم اس امت میں بھی دیا گیا تھا، اور اس سے پہلے بھی امتوں کے بہت سارے لوگوں کو کہا کہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے نکلو، اور ان لوگوں نے ہجرت کیا. صحابہ کرام نے ہجرت کیا نا، حکم دیا کہ چلو مکہ چھوڑو. ہر چیز کو چھوڑ دیا، رشتوں کو چھوڑ دیا، نعتوں کو چھوڑ دیا، اپنے علاقے کو چھوڑ دیا، اپنی پراپرٹی کو چھوڑ دیا. بہت سارے لوگوں نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، صرف رب العالمین کے لیے، اور کسی کے لیے نہیں. اللہ نے فرمایا کہ اگر ان لوگوں کو ہم یہ حکم دے دیں کہ تم لوگ اپنے آپ کو قتل کرو اور اپنے گھر کو چھوڑ دو، ما فعلوه الا قلیل منهم، تو تھوڑے لوگوں کے علاوہ سارے کے سارے لوگ پھسٹی ہو جائیں گے. تھوڑے لوگوں کے علاوہ سارے کے سارے لوگ فیلر ہو جائیں گے. بتانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے احکام ہیں، اس کو جب نہیں مان رہے ہو تو اگر کوئی بڑا حکم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آ جائے تو کیسے مانو گے؟ جب یہ چھوٹے چھوٹے احکام نہیں مان رہے ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں میں جو ہے نا تم لوگوں کو بہت سارے مصلحتیں دکھنے لگتی ہیں، بہت سارے رشتے ناطے دکھنے لگتے ہیں، بہت سارے سماج و معاشرے دکھنے لگتے ہیں. اگر آج کے ڈیٹ میں کوئی آدمی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھنا شروع کرے، دنیا میں کوئی مائی کا لال نہیں کہ اس کا کچھ بگاڑ سکے. کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے. ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہوتی ہے. ایک زمانے تک مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اس کے اوپر ہر طرح سے رد و قدع کیا، لیکن آج اسی بھارت کے اندر بھارت سرکار نے ایک مجلس کی 3 طلاق کو بین کر دیا. کوئی اس کا کچھ کر سکا؟ کوئی نہیں کچھ کر سکے گا. لیکن اس سے پہلے اسی بھارت کے اندر مسلمانوں کا ایک طبقہ ایسا تھا جو برابر اور لگاتار
ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی ہوگی، اور وہ طبقہ بہت چھوٹا تھا، ہمیشہ اس نے اس پر عمل کیا، لوگوں نے آ کر کے فتوا دیا تو فتوا بھی دیا، کیا کوئی اس چھوٹی سی جماعت کا کوئی بگاڑ سکا؟ کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ آپ اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر عمل کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں کوئی آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے، کیونکہ جو اللہ اور اس کے رسول پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، سب سے پہلے اللہ اس کے دل کو مضبوط کرتا ہے، اور دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کا سامان بھی مہیا کر دیتا ہے۔ لیکن اگر اس کے مقدر میں اسی بہانے کچھ لکھا ہوتا ہے، اس پر بھی اس کے لیے اجر و ثواب ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک الگ انداز میں بتایا، کہا کہ اگر ہم ان لوگوں کے اوپر یہ فرض کر دیں کہ تم لوگ اپنے آپ کو قتل کرو، اور یہ فرض کر دیں کہ تم لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے دوسرے علاقے میں چلے جاؤ، تھوڑے لوگوں کے علاوہ کوئی بھی اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوهُ، اور اگر یہ لوگ ایسا کریں جیسا حکم دیا جا رہا ہے، جیسا حکم دیا جا رہا ہے، اگر یہ لوگ ایسا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ جس چیز کی نصیحت کی گئی ہے، جس چیز کا حکم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دیا گیا ہے، اگر اس چیز کو وہ لوگ کرنے لگے تو ان کے لیے بہتر بھی ہوگا، اور ان کی ثابت قدمی کا وہ سبب بن جائے گا، وہ ثابت قدم ہو جائیں گے آپ پر اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلنے لگے۔ اور آگے مزید فرمایا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر عمل کرنے لگے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو بے شمار اجر سے بھی نواز دیں گے۔ اور آگے مزید فرماتے ہیں وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ان کو صراط مستقیم پر بھی گامزن کر دیں گے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عظیم سے بھی نوازے گا، اور صراط مستقیم بھی دکھلا دے گا کہ یہی صراط مستقیم ہے جو جنت تک جا رہا ہے۔ اللہ دکھلا دے گا کہ یہی صراط مستقیم ہے جو تم کو جنت تک لے جائے گا۔ محترم سامعین کرام، اتنی ساری باتوں کو بیان کرنے کے بعد جو آخری آیت کریمہ آج کے اس درس میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے جو فوائد ہیں، جو قیامت کے دن ملنے والے ہیں، جو قیامت کے دن ملنے والے ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ سب قرآنی آیات ہیں، لوگوں کا بیان نہیں ہے، یہ لوگوں کا بیان نہیں ہے کہ یہ کرو وہ کرو، فلاں کو فلاں مان لو، فلاں کے پیچھے پڑو، اپنا فرقہ بنا لو اور اسی طرح سے کرو، اس سے ہٹنے کی کوشش مت کرو، یہ تو لوگوں کا بیان ہے۔ وہ ہمارا امام ہے، ہم انہی کی طرح سے کریں گے، یہ تو لوگوں کا بیان ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان نہیں ہے۔ ہمارا فلاں امام ہے، جو کچھ کہا ہے ہم انہی کی طرح سے کریں گے، یہ لوگوں کا کام ہے، یہ لوگوں کا بیان ہے، یہ اللہ کا بیان نہیں ہے، اللہ کا فرمان نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ کا فرمان کیا، اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے گا اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، دنیا میں تو جو ان کے ساتھ خیر و بھلائی ہوگا ہی، لیکن آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا، اور انعام پانے والے لوگ کون ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا من النبیین، نبی لوگ ہوں گے، کیونکہ نبی بغیر کسی شک و شبہ کے اپنی امت کے سب سے افضل ہوتے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے افضل ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے افضل ہے۔ آیت کریمہ ہے، اس کی تفسیر میں، اس کے شان نزول میں، اس کے بیک گراؤنڈ میں بیان کیا گیا ہے، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی بیان کیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے دل کے غم کا اظہار کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت بڑا مقام دے دے گا اور ہم لوگوں کو اس سے چھوٹا مقام ملے گا۔ ابھی دنیا میں کیسے آپ کے ساتھ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن جنت میں آپ کے ساتھ نہیں رہ پائیں گے۔ اپنے دکھ کا اظہار کیا، اللہ نے فوراً نازل کیا، صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں، آج ہمارے لیے بھی نازل کیا ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ صرف صحابہ کرام کے لیے، ہمارے لیے بھی اللہ نے نازل کر دیا کہ تاکہ بعد میں آنے والا افسوس نہ کرے، بعد میں آنے والا افسوس نہ کرے۔ اللہ نے کیا کہا؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا۔ اور وہ لوگ کون کون لوگ ہیں؟ من النبیین،
نبیوں کے ساتھ ہوں گے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے لوگ کس کے ساتھ ہوں گے؟ نبیوں کے ساتھ ہوں گے. اس سے بھی بڑھ کر کے کوئی مقام مل سکتا ہے؟ نہ دنیا میں مل سکتا ہے اور نہ آخرت میں مل سکتا ہے. دنیا میں بھی نہیں مل سکتا ہے اور آخرت میں بھی نہیں مل سکتا ہے. جس کو نبی کا ساتھ مل جائے اس سے بڑھ کر کے اس کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے گا قیامت کے دن جنت میں وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے. صدیق جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ صدیق کہتے ہیں سچ بولنے والا اور ہر حال میں سچ کی گواہی دینے والا اور باطل کے مقابلے میں حق پہ ڈٹ جانے والا، اسی کو کہتے ہیں صدیق. ابھی ابو بکر صدیق تو تھے لیکن وہ اکیلے صدیق نہیں ہوں گے، اور بھی بہت سارے صدیقین ہوں گے. اس لیے اللہ نے کیا کہا؟ صدیق لوگوں کے ساتھ ہوں گے. کون لوگ؟ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. دیکھیے بالکل کلیئر ہے، کہیں پر بھی جھول جھال نہیں ہے. یہ ساری آیات شرعی اصطلاح میں نص قطعی ہے. مطلب کیا؟ ایسی دلیل جو بالکل واضح ہے، اس کا کوئی دوسرا معنی نہیں ہے. اس کا ایک ہی معنی ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور جو رسول کی اطاعت کرے گا اس کے ساتھ اور کچھ نہیں بیان کیا گیا ہے. اس کے ساتھ اور کچھ بھی بیان نہیں کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ کچھ بھی لوگ جو جوڑتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے، وہ بلکہ بعض اوقات وہ ناجائز ہیں. اللہ نے کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات کیے. اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ من النبیین، نبیوں کے ساتھ ہوں گے، والصدیقین، صدیق کے ساتھ ہوں گے، والشہداء، اور شہیدوں کے ساتھ ہوں گے. دیکھیے شہید کا جو اصل معنی ہوتا ہے گواہی دینے والا. شہید کا اصل معنی جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ گواہی دینے والا. لیکن اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اپنی جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربان کرنے والا، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے والا. شہید کا دو معنی ہے. اب پہلا معنی کے حساب سے، پہلے معنی اور مفہوم کے حساب سے شہید جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی کے ہر کیریکٹر سے، ہر گفتگو سے، ہر عمل سے لوگوں کے سامنے یہ ثابت کرتے ہیں کہ جو ہم نے ایمان اور صداقت کو اختیار کیا ہے میرے عمل سے دیکھ لو کہ بالکل سچا ہے، اور ایسے لوگوں کو شہید کہتے ہیں. اور اخیر میں وہی آدمی اپنی پیارے جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے جب قربان کرتا ہے تو شہید ہو کر کے وہ بتلا دیتا ہے کہ ہم نے جس چیز کو اختیار کیا تھا اس میں بالکل ہم سچے ہیں. اسی کو کہتے ہیں شہید. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے قیامت کے دن ایسے شہیدوں کے ساتھ ہوں گے. والصالحین، اور نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہوں گے. صالحین کہتے ہیں ایسے لوگوں کو جن کی زندگی کا ہر لمحہ نیکیوں سے بالکل سجا ہوا ہو، ہر عمل سے نیکیاں جھلکتی ہو، ایسے لوگوں کو صالحین کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل کلیئر انداز میں کہہ دیا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا. اور وہ کون لوگ ہیں؟ نبیوں میں، صدیقین میں، شہداء میں، صالحین میں وہ ہوں گے. اور اللہ نے آگے فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور اس سے بہتر کوئی ساتھی نہیں ہو سکتا. اور آگے مزید آیت نمبر 670 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوگا. اللہ اور اس کے رسول کی ہم نے اطاعت کی، اس کے بدلے میں نہیں ہوگا، اس کے بدلے میں نہیں ہوگا. ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہوگا. اور اللہ فضل کب کرے گا؟ جب اللہ کے فرما بردار بنیں گے تب. ہر ایک پر اللہ فضل نہیں کرتا ہے ایسا. ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقت میں اللہ کا جانکار ہونا ہی کافی ہے، آپ کو جانکاری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. محترم سامعین کرام، یہ ساری باتیں تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل فرمائی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. آمین. سمجھے بیٹے؟